الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا الی آخر سورہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العادیات کی تشریح، توضیح اور کومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورۃ العادیات کا سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر بھاگتے ہیں، فالموریات قدحا، جو سم مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں، فالمغیرات صبحا، جو صبح کے وقت غارت گری کرتے ہیں، اثرن بہ نقعا، پھر اس وقت میں وہ غبار اڑاتے ہیں، فوسطن بہ جمعا، پھر اس غبار کے ساتھ ہی وہ دشمن کی صفوں میں جا گھستے ہیں، جتھوں میں جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ اس پر گواہ ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، اور مال کی محبت میں وہ بہت سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بوثر ما فی القبور، کیا اس کو پتہ نہیں کہ وہ وقت بھی آنا ہے جب جو کچھ قبروں میں پڑا ہے اس کو اکھاڑ کر قبروں سے نکال لیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں اس کو حاصل کر لیا جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ان لوگوں کا رب اس دن ان لوگوں سے اچھی طرح باخبر ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، یہ سورۃ العادیات ہے جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ یہ قرآن کریم کی 100 نمبر پر واقع، یعنی 100 نمبر پر یہ واقع سویں صورت ہے، اور ترتیب نزول میں یہ سورۃ العصر کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے 40 الفاظ، 11 آیات اور 167 حروف ہیں۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، یہ سورۃ العادیات مکی ہے، اس کی 11 آیتیں ہیں، 40 الفاظ ہیں اور 167 حروف ہیں۔ ترتیب مصحف میں قرآن کریم کی ترتیب میں یہ 7 نمبر پر واقع ہے، اور نزول کے لحاظ سے یہ سورۃ العصر کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز ایک جیسا ہے، اور قسمیہ جملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کا آغاز کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی صورت سورۃ الصافات ہے، دوسری صورت سورۃ الذاریات ہے، تیسری سورۃ المرسلات ہے، اور چوتھی صورت سورۃ النازعات، اور 5ویں صورت سورۃ العادیات ہے۔ یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز کا جو انداز ہے نا، جن کے آغاز کا اسلوب، انداز اور میتھڈ ایک جیسا ہے، لیکن ان کے جو جواب قسم ہیں، جو ان کے مدعا ہیں، جو ان کے مقسم علیہم ہیں، وہ مختلف ہیں۔ سورۃ الصافات میں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھا کے عقیدہ توحید کو ثابت کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ صف باندھنے والے فرشتوں کی قسم، پھر ڈانٹنے والوں کی قسم، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی قسم، بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے جو مشارق و مغارب کا رب ہے۔ تو سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف صفات کی قسمیں کھا کے عقیدہ توحید کو ثابت کیا ہے۔ باقی جو اس سے اگلی 3 صورتیں ہیں، سورۃ الذاریات، سورۃ المرسلات اور سورۃ النازعات، ان تینوں میں عقیدہ آخرت، روز محشر کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ سورہ مرسلات میں بھی یہ مضمون ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات یصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا انما توعدون لواقع۔ جو تم سے وعدہ کیا وہ ہو کے رہنا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا وہ سچی ہے۔ سورہ نازعات میں بھی اس بات آخرت ہے، اس بات قیامت ہے، اس بات روز محشر ہے، اس بات معاد ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔
کہ وہ دن آنا ہے جب اس زمین پہ کپ کپی طاری ہونی ہے، اس کے پیچھے پھر آنے والی قیامت آ جائے گی۔ تو سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی، اور مضمون تین چیزیں ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اس پر وہ گواہ بھی ہے، اس کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ مال کی محبت انسان میں بہت سخت ہو چکی ہے۔ تو یہ 5 صورتیں محترم ناظرین کرام قرآن کریم کی ایسی ہیں جن کے آغاز کا انداز ایک جیسا ہے، جن کے افتتاح کا اسلوب ایک جیسا ہے۔ سورۃ الصافات، سورۃ الزاریات، سورۃ المرسلات، سورۃ النازیات اور سورۃ العادیات۔ سورۃ العادیات، جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اسے اس چیز پر گواہ بنایا جاتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قسمیں کھائی ہیں، مقسم بیہ کو مقسم علیہ پہ بطور گواہ پیش کیا ہے، اور وہ مقسم علیہ کا جو مضمون ہے اس کی تائید بھی کرتی ہیں۔ آسان لفظوں میں جو چیز قسمیں کھا کے ثابت کی جا رہی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں وہ چیزیں جن کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں کہ وہ جب ہانپ کر بھاگتے ہیں، ٹاپ مار کے چنگاریاں اڑاتے ہیں، دشمن پر اچانک حملہ کر دیتے ہیں، غبار اڑاتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں جا گھستے ہیں، ان کا یہ کردار جو ہے اس بات پر گواہ ہے کہ انسان اپنے رب کی جب بات نہیں مانتا تو وہ ناشکر ہے۔ گھوڑے کو صرف اس کا مالک چارہ دیتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، کھانا دیتا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہے۔ گھوڑا بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو چیزیں انسان اس کی خدمت میں پیش کرتا ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کی، اور اس کے برعکس انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچہ اللہ نے عطا کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کو مسجود ملائک بنایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا، جو کچھ زمین میں ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اتنی تکریمات دینے کے باوجود پھر سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ تو اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا، اس کو اعزازات دیے، سارا کچھ اس کے لیے پیدا کیا، تو اس اللہ کا یہ چھوٹا سا حکم بھی انسان نہیں مانتا۔ تو یہ گھوڑے کا کردار اس بات پر گواہ ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ تو بہرحال یہ جو یہاں پر گھوڑوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، یہ اس مضمون کے ثابت کرنے پر گواہ ہیں کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، حالانکہ انسان کی نجات اسی بات میں کہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔